نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا، وہ کہنے لگے، نحن اولو قوة، ہم قوت والے، واولو بأس شدید، اور سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، یعنی ہمارے پاس قوت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لڑنے کے لیے بہادری ہے، اس لیے جھکنے دبنے کی ضرورت نہیں. والامر الیک، اور معاملہ تیرے سپرد ہے. فانظری ماذا تأمرین، تو دیکھ لو جو بھی آپ کو حکم دینا ہے، یعنی آپ دے سکتی ہیں، جیسے آپ کہیں گی ہم تو ویسے ہی کر لیں گے، ہم تو آپ کے تابع ہیں، آپ کا حکم بجا لائیں گے. تو درباریوں کا جواب ایسا ہی جواب ہے جیسے عموماً اہل دربار کا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک بات نہیں کی، گول مول سی بات کی. لڑنا چاہتی ہو تو ہم لڑ لیں گے آپ کے لیے، اور اگر نہیں لڑنا تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر جواب کیا ہوا؟ بہت سے لوگ مشورے کے وقت اسی طرح کا جواب دیتے، یہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے اور یہ کر لو تو بھی اچھا ہے. یعنی سنجیدگی کے ساتھ کوئی صحیح بات نہیں کریں گے. کیوں؟ تاکہ ہم برے نہ بنیں. بعض اوقات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کے لیے اچھی نہیں تو آپ سچائی سے اس کو نہیں مشورہ دیتے، بھئی یہ کر لو یا نہیں کرو، کرنے کا یہ فائدہ، نہ کرنے کا یہ نقصان ہے. تو ایسے جواب نہیں دینے چاہیے. کیوں؟ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کو وہی جواب دینا چاہیے جو دوسرے کے حق میں بہتر ہو. بہرحال اہل دربار نے ایک طرح سے کنسنٹ دے دیا اور اپنی خدمات حاضر کر دی. اس پر پھر ملکہ کہتی ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد پیدا کرتے ہیں، یعنی قتل اور قید کے ذریعے لوگوں کو غلام بناتے ہیں، مارتے ہیں، فساد ہوتا ہے. وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. جنگ کیا چیز ہوتی؟ جنگ ابتدا میں تو بہت بڑی چیز نظر آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو بہت سی تباہیاں لاتی. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں. یعنی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو طاقت کے ذریعے اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں فساد پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کو ایک تحفہ بھیجنے والی. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھنے والی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ پیغام لے کے جانے والے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں. اس سے بھی ملکہ کی دانش مندی ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سمجھدار ہے، جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے، درمیان کی راہ اختیار کر رہی. نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے جواب میں یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، نہ ہی یہ چاہتی ہے کہ جنگ ہو، بلکہ ان دو کے بیچ میں ایک درمیان کا راستہ نکالتی. اور وہ کیا راستہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا جائے، ساتھ کچھ تحفے تحائف بھیجے جائیں اور رد عمل دیکھا جائے اور ان کی نفسیات کو بھانپا جائے، یا ان کی نفسیات اور ذہنیت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے انسان ہیں اور کیا چاہتے ہیں. کس قدر سمجھداری کی بات ہے نا، کہ فوری ری ایکشن نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ عورت ہے اور کہیں جذباتیت نہیں، اسی لیے اتنی بڑی حکومت کی سربراہ تھی اور کامیابی کے ساتھ اپنا کام چلا رہی تھی. یعنی پورا جو اس کا کردار ملکہ کے سامنے آتا ہے تو کہیں بھی وہ اتنے اہم اور مشکل مرحلے پر کسی جذباتیت کا ثبوت نہیں دیتی. ورنہ ایک عام عورت کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو پتا چلے کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ فوجیں لے کر آ رہا ہے اور اس کو خود نہیں نپٹنا، وہ حکومت نپٹے گی، تو گھر میں ہی خوف زدہ ہو کر واویلا مچا دے گی اور اوروں کو بھی پریشان کر دے گی کہ جنگ ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہے. کہتی ہے کہ میں ذرا ہدیہ دے کے بھیجتی ہوں اور وفد بھیجتی ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا دار بادشاہ ہیں یا نبی ہیں جن کا مقصد واقعی لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، یا اگر دنیا کمانا ہوا یا دنیا چاہتے ہوئے تو جو کچھ میں بھیج رہی ہوں وہ قبول کر لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے. تو اگر تو ان کا مقصد دنیا کمانا ہوا تو وہ پھر ایک کمزور انسان ہے، ان کا مقابلہ ہم کر سکیں گے، اس صورت میں تو جنگ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہدیہ قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بااصول آدمی ہے، وہ واقعی اللہ کے دین کی برتری چاہتے ہیں.
تو اس صورت میں پھر ہمیں اطاعت کر لینی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ دوسرے کو ٹیسٹ کرنے کا، دوسرے کو سمجھنے کا کیا بہترین طریقہ وہ اختیار کرتی. اب کیا ہوتا ہے، یہ سارے تحفے تحائف جو ہیں سلیمان علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس. کون آئے؟ مرسلون، ملکہ کے سفیر. قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی بمال، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. میرے پاس تو بہت کچھ ہے. یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، پھر تمہارے یہ ہدیے میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کریں گے؟ یعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیوں کے ساتھ خوش ہوتے رہو. یہ تمہارے ہدیے تمہیں کو مبارک، ان کو اپنے پاس ہی رکھو. کیونکہ اصل میں یہ ہدیہ نہیں تھا، ایک طرح کی رشوت تھی کہ یہ مال لے لو اور ہم پہ حملہ نہ کرو، اور ہم جس دین پر ہیں اس پر ہمیں چھوڑ دو. یعنی گویا مال کے ذریعے وہ آپ کو خاموش کرنا چاہتی تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا بتایا کہ میں یہ رشوت قبول نہیں کر سکتا، تم مسلمان ہو کر یہاں آ جاؤ. کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں. اسلام میں جنگ کا یہ تصور نہیں ہے کہ کسی کو ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جھنڈے تو نہیں لہرانے کہیں جا کے. اور سلیمان علیہ السلام اس کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ اگر انہیں ملک حاصل کرنا ہوتا تو وہ ان کا انداز کچھ اور ہوتا، مال بڑھانا ہوتا تو ہدیہ رکھ لیتے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے عمل سے ملکہ سبا کے سفیروں کو کیا تاثر دیا کہ ہمارا معاملہ اصول کا معاملہ ہے، مفاد کا معاملہ نہیں ہے. ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا تم مال دے کر مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں تمہارے شرک پہ چھوڑ دوں اور تمہاری حکومت تمہارے پاس رہنے دوں؟ اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. اپنے ہدیے پہ تم خود ہی فخر کرتے رہو، خوش ہوتے رہو، میں تو اس سے خوش نہیں ہوتا. اللہ کا دین پہنچانے والا نہ لوگوں کے مال سے متاثر ہوتا ہے اور نہ لوگوں کے مال سے اس کو کوئی لالچ ہوتا ہے. وہ دین کی بات اس لیے نہیں پھیلاتا، اس لیے نہیں پہنچاتا لوگوں تک کہ لوگوں کا مال سمیٹ سکے یا مال اکٹھا کر سکے یا مال والوں سے دب جائے. کیونکہ اگر کوئی شخص مال والوں سے مروب ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، یا لالچ آ جاتی ہے اس کے اندر کہ ہاں انہیں کچھ نہ کہو تاکہ ان کے مال سے فائدہ اٹھا سکو، تو پھر وہ حق اور سچ بات نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کا دل مال کے لالچ سے خالی ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کہتے ہیں کہ دنیا تو میرا مقصود ہی نہیں، نہ دنیا پر مجھے کوئی فخر ہے. تمہیں فخر ہے تو تم اپنی چیزوں پہ خود ہی فخر کرتے رہو، خوش رہو. ارجع الیہم. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارجع سنگولر ہے، تو یوں لگتا ہے کہ مرسلون تو تھے لیکن ایک شخص ان کا نمائندہ تھا جو حضرت سلیمان سے بات کر رہا تھا، 1 to 1 بات ہو رہی تھی. یہ اصل میں چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے توجہ دلا رہی ہوں کہ پورا ایک سٹائل سمجھ میں آئے، یعنی دربار کا انداز اور ان کا طرز حکومت اور گفتگو. ارجع الیہم، واپس پلٹ جاؤ، واپس جاؤ اپنے بھیجنے والوں کے پاس. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، پس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس ایسے لشکر، لا قبل لهم بها، نہیں مقابلہ ان کے لیے ان لشکروں کا. قبلہ کا معنی ہے قوت، طاقت، مقابلہ کرنے کی صلاحیت. جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہم ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ آ رہے ہیں جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے. اس لیے یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی تکبر تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے. بات یہ ہے کہ انہیں سمجھا رہے ہیں ایک طرح سے کہ اگر تم نے جنگ کی ہی ٹھان لی ہے اور بات نہیں مانتے تو یاد رکھو جنگ کا انجام تو یہی ہوتا ہے. جنگ تو نام ہی کشت و خون کا ہے، اسیری اور ذلت خواری کا ہے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ اذلتن کے ساتھ صاغرون کی بات ہے کہ صرف ذلیل ہی نہیں ہوں گے بلکہ اپنی نظروں میں خود گر جائیں گے. یعنی صرف جنگ ہی کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ جنگ کے جو نتائج ہوں گے اس پر وہ خود پشیمان بھی ہوں گے. قال سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم یأتینی بعرشها، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہدہد نے کہا تھا کہ ملکہ کا تخت بڑا عظیم شان ہے، تو سلیمان علیہ السلام اب اسی تخت کو منگوا رہے ہیں، کیونکہ تخت سمبل ہے اس کی عظمت کا. جب تخت آ گیا تو باقی کیا رہا ان کے پاس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تخت کیوں منگوا رہے ہیں؟ ایک تو یہی بات کہ ان کی عظمت کا سمبل جو ہے وہ وہاں سے ہٹے، اور پھر تخت اٹھا کے لانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. تخت جیسی چیز، اور تخت بھی وہ جس کو عرش عظیم کہا گیا، وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھا جسے اٹھوایا جا رہا تھا. تو اصل میں سلیمان علیہ السلام ملکہ کو ایک نشانی بھی دکھانا چاہتے تھے. کس بات کی نشانی؟ کہ وہ ایک پیغمبر بھی ہیں، جس سے ملکہ پہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام محض ایک دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور فضیلت اور معجزات سے نوازا ہے. اب یہاں قبل یأتونی مسلمین کا لفظ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سفیر کی واپسی پر اب ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، ان کا جواب کیا ہوگا، یعنی وہ آ جائیں گے. قال افریت من الجن، جنوں میں سے ایک افریت نے کہا. افریت کا لفظ جو ہے اگر انسان کے لیے بولا جائے تو انسانوں میں سے خبیث اور منکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرکش انسان کے لیے، اور شیاطین کے لیے ہو تو بھی خبیث اور سرکش کے لیے استعمال ہوتا ہے. قال افریت یعنی بہت بڑے دیو ہیکل جس کو بولتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شاطر اور چالاک کا معنی بھی ہے، زوراور، تگڑا. جنوں میں سے جو بہت تگڑا تھا یا بہت زوراور تھا، سرکش تھا، بہت شدید قسم کا تھا، وہ بولا انا آتی کبھی، میں آپ کے پاس اسے لے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو. یعنی آپ کا جو دربار لگا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ یہ دربار برخاست ہو میں عرش یہاں لے آؤں گا. مقام سے مراد یہاں کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی مجلس. اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ صبح سے لے کے نصف النہار تک ہوتی تھی. سلیمان علیہ السلام کی ٹائم مینجمنٹ بہت زبردست تھی. انہوں نے کچھ وقت حکومت کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، کچھ عبادت کے لیے، کچھ اہل خانہ کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یمن کا یہ علاقہ جہاں پر قوم سبا تھی، یا معارب کا علاقہ، اور دوسری طرف فلسطین میں سلیمان علیہ السلام کا علاقہ، ان دو کے درمیان تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے. اب اس میں جانا اور جا کر عرش اٹھا کر واپس آنا کوئی معمولی کام نہیں تھا. اس کے لیے اس نے کتنا کہا کہ میں چند گھنٹوں میں واپس لے آتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی اٹھا کے بھی لا سکتا ہوں اور اس میں سے کوئی چیز چراؤں گا بھی نہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو تخت تھا اس کے اندر کوئی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے، تو وہ ان کو تسلی دلاتا ہے کہ میرے اندر قوت بھی ہے اٹھانے کی اور اس کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے. اچھا، بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں وہ جن نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، لیکن قرآن نے صاف کہا ہے کہ یہ افریت جنوں میں سے تھا، کیونکہ بعض خصوصیات اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے مختلف دی ہیں. اور ان میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ ان کے اندر کچھ کام کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ کوئی انسان تھا تو انسان کے لیے تو چند اینٹیں اٹھانا دوبھر ہوتا ہے، کہاں یہ کہ پورا تخت اٹھائے، اور پھر وہ بھی اتنی دور سے اٹھا کر لائے، ہاتھوں پہ اٹھائیے، سر پہ اٹھائیے، کس طرح اٹھائے، سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر یہ کہ 3-4 گھنٹے کے اندر وہ واپس بھی آ جائے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ کون تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی جن تھا، بعض کہتے ہیں کہ انسان تھا، بعض کہتے ہیں فرشتہ تھا. جو بھی تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون تھا، لیکن اس کی صفت بتائی. اور وہ کیا تھی کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا علم تھا. اس صورت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں علم پہ بہت بات ہو رہی ہے اور علم کی فضیلت بار بار سامنے آ رہی. علم من الکتاب. اب یہ کتاب کون سی تھی؟
اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ الکتاب استعمال ہو رہا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کتاب الہی تھی. تو وہ شخص جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹے، یعنی آپ پلک جھپکیں. اب دیکھیے کہ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، جھپک کے دیکھیں نا اپنی، تبھی پتہ چلے گی. ایک سیکنڈ میں ہم کئی دفعہ پلک جھپکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ کا بھی ایک فریکشن. اب اس میں لوگوں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں اور بہت کیا سارائیاں کی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب خاموش ہے، ہمیں بھی خاموشی رہنا چاہیے. جو سیکھنے کی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ علم کی طاقت اور علم کا زور اور علم بھی کتاب کا، یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. کیونکہ پیچھے آپ دیکھیں نا کہ کبھی ہیکل دیو کہتا ہے کہ میں لے آتا ہوں، اور اس نے 3-4 گھنٹے کا بتایا اور پھر اپنی قوت کا بتایا، امانت کا بتایا. لیکن یہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کہتا ہے میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام نے واقعی پلک جھپکی تو دیکھا، فلما رآہ مستقرا عندہ، پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ وہاں پر موجود تھا. قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، کہ وہ مجھے آزما کے دیکھتا ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. ااشکر ام اکفر، آیا میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یعنی پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے قدموں میں پڑا دیکھا، پھر شکر سے جھک گئے، فوراً اللہ کو یاد کیا. ھذا من فضل ربی، سارا فضل میرے رب کا ہے. اور یہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور انعامات ہیں، یہ اصل میں تو امتحان ہے. کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی شیخیاں نہیں بگاری جا رہی، بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ تو امتحان ہو گیا. ہم ذرا اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ زندگی میں جب کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، کوئی بڑا کام کر بیٹھتے ہیں، کیا ہمارا بھی شکر کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے؟ کیا اس کو ہم بھی امتحان سمجھتے ہیں؟ اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، کیونکہ شکر مزید نعمتوں کو کھینچتا ہے، نعمت کو برقرار رکھتا ہے، اور ناشکراپن نعمتوں کے رخصت ہونے کا سبب بنتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری بہت سی مشکلات اور پریشانیاں اور بے برکتی اور زندگی میں بے سکونی، کہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ناشکراپن تو نہیں؟ کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان تکبر میں اترانے لگتا ہے، اور جب نہیں ہوتی تو واویلا کرنے لگتا ہے. لیکن پیغمبرانہ اخلاق کیا ہے کہ نعمت کے ملنے پر اس کو امتحان سمجھ کر شکر ادا کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور نہ ملنے پر ناراضگی نہ ہو. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی، جس نے کفر کیا، تو میرا رب یقیناً بے نیاز اور عزت والا ہے، اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. میرے رب کو کسی کی شکر گزاری کی ضرورت نہیں، جو کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے. شکر کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں پہنچتا، اور اسی طرح انسانوں کی ناشکری کا کوئی نقصان اللہ کو نہیں ہوتا. اس کیفیت سے باہر آ کے پھر کہتے ہیں قال نکروا لها عرشها. اب دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا مزاج اور سلیمان علیہ السلام کی شخصیت میں کتنی تواضع ہے، کتنی عاجزی ہے، اور کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے. بڑی بڑی نعمتیں اور انعام ہوتے ہیں، جذباتی لمحات آتے ہیں، فوری طور پر شکر گزار ہو کے ان سے باہر آ جاتے ہیں. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی خوشی مل جائے تو دنوں تک اس سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی غم آ جائے تو مہینوں اس سے باہر نہیں آ سکتے. کام کس وقت کرنا ہے؟ لیکن یہ ایسی کسی کیفیت کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتے. یہی تو کمال ہے، یہی تو انسان کے اندر کا اصل ایمان ہے کہ ہر چیز کو
یعنی سب سے پہلے تو اپنے نفس کو اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر سارے ماحول اور سچویشن کو تابع رکھے، نہ کہ اس کا غلام ہو جائے. یعنی کہ یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے نا، کہ آپ موسم سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ خوشی سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ غم سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ اس سے ہو رہے ہیں، آپ اس سے ہو رہے ہیں، آپ خود تو کوئی چیز ہی نہیں، ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہی ہیں. تو متاثرین کیا کام کریں گے؟ یا تو آپ دوسروں سے متاثر ہی رہیں گے یا پھر دوسروں کو متاثر کریں گے. تو مبلغ تو متاثر کرتا ہے نہ کہ ہوتا ہے. اب دو میں سے ایک چیز کرنی ہے آپ کو، یا تو متاثر ہوتے رہیں یا پھر آپ دوسروں کو متاثر کریں. اب یہ تو آپ پر ہے کہ آپ نے کون سا رول اختیار کر، کس کو چوز کرنا ہے. لیکن متاثر ہونا آسان ہوتا ہے نا، یہ متاثر ہونا بھی ایک بہانہ ہوتا ہے اصل میں، کام نہ کرنے کا بہانہ. جب بھی کسی پوچھا جائے یہ کام کیوں نہیں ہوا تو فوراً کسی نہ کسی چیز کے اثر کا ذکر کرے گا. لیکن یہاں پر آپ ان کی کیفیت دیکھ رہے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے سامنے کبھی یہ ہو جائے کہ آپ بیٹھے ہو اور کوئی چیز آپ کے سامنے آ گرے، آپ 2 دن خوف کے مارے اس سے باہر ہی نہیں نکلیں گے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. کوئی ان یوزل واقعہ پیش آ جائے، اتنی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی کہ پسینے چھوٹ جائیں گے کہ وہ ابھی دروازہ نوک ہو رہا تھا، ابھی وہ پنکھا خود ہی ہل رہا تھا، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، ابھی ہو گیا ختم. ہوگا کوئی، ہمیں کوئی کیا کر سکتا. تو جب تک یہ جرت نہیں پیدا ہوتی، یہ ایسا ایمان نہیں پیدا ہوتا، آپ چل ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ باہر کے پریشرز اتنے زیادہ ہیں، نفس کے ہیں، شیطان کے ہیں، ادھر کے ہیں، ادھر کے ہیں، کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے جرت ہی نہیں پاتا اپنے اندر. تو جب تک یہ آگے سے ہٹائیں گے نہیں، رستہ بنائیں گے نہیں، آپ چل نہیں سکیں گے. یہی تو اصل میں کوشش ہے، اسی پر تو اجر ہے کہ انسان ان سارے پریشرز کو ہٹا کے اللہ کی راہ میں کتنا استقامت کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے. اور امت مسلمہ کا تو رول ہی اللہ نے یہ بنایا ہے، اسے پریشرز قبول کرنے والا نہیں بنایا، اس کا تو ایک لیڈرشپ کا رول. اور لیڈرشپ کا رول کیا تقاضا کرتا ہے کہ ساری دنیا کو اپنے ساتھ چلاؤ، نہ کہ خود ان کے پیچھے چل پڑو. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کبھی مغرب کو فالو کر کے خوش ہوتے ہیں، کبھی ہندو کو فالو کر کے خوش ہوتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو، ہر وقت دوسروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ان کے غلام بنے ہوئے. ہم نے کسی کو کیا راہ دکھانی جب ہم اپنا ہی رستہ گم کیے بیٹھے؟ ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہیں ہمارے مرضوں کا علاج بتاؤ. ہم جنہیں اللہ نے مسیحا بنا کے بھیجا تھا، دوسروں کے لیے رہنما بنا کے بھیجا تھا، وہ خود دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام تمام جذباتی کیفیات سے نبٹتے ہوئے فوراً اپنے کام پہ نظر ہے، فوکسڈ ہیں. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، اور کتنی سمجھداری کے فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں نا، پوری طرح مینٹلی ایکٹیو ہیں. واٹ نیکسٹ، آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ ہو گیا، آگے کیا. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، کہا کہ بدل ڈالو اس کا عرش، اس کا تخت جو ہے اس کو ذرا تبدیل کر دو، اس کے اندر کچھ چینج کر دو. نکرو کا لفظ کس سے ہے؟ نکرو میں 2 باتیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں، ایک اجنبیت اور دوسری ناگواری. تنکیر تعریف کی ضد ہے نا، تعریف سے کیا ہوتی؟ خوشگواری، اور تنکیر سے کیا ہوتی؟ ناگواری. اور نکرہ میں اجنبیت بھی پائی جاتی ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اس تخت میں ایسی تبدیلی لاؤ جس سے یہ پوری طرح پہچانا نہ جائے. اب یہ کیوں چینج کروا رہے ہیں؟ اس کا کیا مقصد؟ اصل میں وہ ملکہ بلقیس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کی عقل کتنی کام کرتی. ٹیسٹ، اس کی ذہانت کا ٹیسٹ، اس کی سمجھداری کا ٹیسٹ، اس کی پرسنالٹی کا ٹیسٹ. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ راہ پاتی ہے، کیا وہ بات سمجھتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. اس کی آبزرویشن کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، کیونکہ ہدایت پانے کے لیے آبزرویشن کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. چیزوں کے بیچ ڈسکریمنیٹ کر سکنا، ان کو ڈفرینشیٹ کر سکنا، اچھے برے کا فرق پہچاننا، سوچ سمجھ کے بات کرنا، چیزوں کو سمجھ کر معاملہ کرنا، دوسرے کی بات سمجھ کر ایکشن لینا. اس کے بغیر انسان صحیح طور پر اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا.
ایک ہوتا ہے نا کہ سمن بکمن، نہ سنا نہ دیکھا نہ سمجھا نہ عقل سے کام لیا، جدھر ساری بھیڑ جا رہی ہے بس اس کے پیچھے چل پڑا، جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرنا شروع کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ انسان انڈیپینڈنٹلی خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو. اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مبلغ، سلیمان علیہ السلام یہاں ایک پیغمبر بھی ہیں، ایک مبلغ بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، تو یہ ان کی حکمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ دوسرے سے معاملہ کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اسے پرکھ بھی رہے ہیں کہ مجھے اس کو کس طرح اپروچ کرنا ہے. کیونکہ جس کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے تو آپ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کر ہی نہیں سکتے. عموماً ہماری تبلیغ ناکام کیوں ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی نفسیات سمجھے بغیر ان پر اپنی باتیں ٹھوسنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم دوسرے کو اوپر امپوز کرنے لگتے ہیں. مثلاً ایک بچے کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا تو کیا آپ پہلے ٹیسٹ نہیں کریں کہ ایک بچہ کتنی بات سمجھتا ہے، مجھے اس کے ساتھ کس لیول پہ بات کرنی چاہیے. کسی ٹین ایجر سے بات کرتے ہوئے پہلے اس کا انٹرسٹ نہیں دیکھیں گے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، مجھے کس طرح اپروچ کرنا چاہیے اس کو. کسی بزرگ سے بات کرتے ہوئے آپ اس کے مقام مرتبے کا خیال نہیں رکھیں گے. کسی پڑھے لکھے ان پڑھ سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ایک بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پیغام کس طرح پہنچانا ہے کیا نہیں جانیں گے کہ ملکہ کی ذہنی قابلیت، مینٹل لیول کیا ہے، کتنی سمجھدار ہے. فلما جاءت، پھر جب وہ آ گئی. قیل اہکذا عرشکی، سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت، کہنے لگی کأنہ ہوا، پھر وہی اس کی ذہانت. ڈپلومیٹک جواب ہے، یہ تو گویا وہی ہے. یہ نہیں کہا وہی ہے، یہ کہا نہیں نہیں وہ نہیں ہے. کہتی ہے گویا وہی ہے. کأنہ ہوا، محتاط جواب ہے، نہ اقرار نہ انکار. اب آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ کو یہ بھی ریئلائز کرانا چاہتے تھے نا، یہ جو تم سورج کو پوجتی ہو اور تمہاری ساری قوم بھی اس کے آگے سجدہ کرتی ہے، تو یہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہو، تمہاری عقل کہاں ہے. اس کی عقل کا امتحان اس لیے بھی لیا جا رہا ہے نا کہ اب اس کو ریئلائز کرانا ہے، ان کے اس عمل کی حقیقت ان کو بتانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ادھر سے سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا، ادھر سے وہ چل پڑی. تو ملکہ کا آنا جو ہے یہ بھی ایک سمجھداری کی علامت ہے کہ ٹھیک ہے سفارت ناکام ہوئی ہے، خود جا کے دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. جنگ کو اوائڈ کر رہی، انا پرستی کے شکار نہیں ہے کہ چلیے دیکھتے ہیں، چل کے سلیمان علیہ السلام سے خود گفتگو کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں خود آگے بڑھ کر معاملے کو سلجھا سکتے ہیں لیکن ہم انا کا شکار ہوتے ہیں. ہم کیوں آگے بڑھیں؟ اب جب وہ پہنچتی ہے تو اس کے سامنے ایک پہیلی رکھ دی جاتی ہے جس میں وہ بہت محتاط انداز اختیار کر کے جواب دیتی ہے اور پھر کہتی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے. اوتینا العلم، یہ کون کہہ رہی ہے؟ ملکہ. کہ ہمیں تو آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی حکمت اور آپ کے بارے میں پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں. کیسے پتا چل گیا تھا؟ وہ جو ہدیہ قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے بھی تو ٹیسٹ کیا تھا نا، اس نے بھی امتحان لیا تھا. ہمیں تو پہلے ہی پتا چل چکا تھا، اسی لیے وہ کننا مسلمین، مسلمان ہو کے آ گئے ہیں، اطاعت گزار ہو کے آ گئے، ہم آپ کی بات سمجھ گئے. اور من قبل ہا جو ہے، قبل ہا میں ہا کی ضمیر کس طرف ہے؟ یعنی اس معجزے کی طرف. یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو آپ نے تخت منگوا لیا ہے ہمارا اور یہ اس کو تبدیل کر لیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی ہم کو آپ کی حکمت اور فراست اور آپ کی شخصیت کا پتہ چل چکا تھا اور آپ کے مقاصد کا علم ہو چکا تھا. اور پھر وہ صرف اپنی طرف سے بات نہیں کرتی، وہ اوتینا، اپنی قوم کی طرف سے، سب کی طرف سے بات کرتی کہ صرف میں ہی نہیں، ہمارے سب امراء وزراء سارے اہل دربار بھی آپ سے متاثر ہیں. وہ جو سفیر آئے تھے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرز حکومت، ان کی بادشاہت، ان کا محل اور وہ سب کچھ دیکھ کر جا کے بتایا ہوگا کہ کس قسم کے لوگ ہیں وہ. پھر ان کا اخلاق اور کردار اور مال سے بے پرواہی، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی. تو کہنے لگی وہ اوتینا العلم من قبلہا، اس واقعے سے پہلے بھی اور اس معجزے سے پہلے بھی. یعنی کہ ہم صرف معجزے سے متاثر ہو کر ایمان لائیں گے، ہم تو اس سے پہلے ہی آپ کو پہچان گئے اور اس سے پہلے ہی ہم جان گئے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان ہو چکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.